ہر انسان سمجھتا ہے بڑا فن خان ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ مسئلہ آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کام کا نہیں ہے، ہی ہیز نتھنگ۔ تو بہتر انسان وہی ہے جو سمجھ جائے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی خوف میں زندگی گزارے اور دوسروں کو لان تان کرنے سے باز رہے، کیونکہ یو نیور نو کہ کب اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن آئی گیس ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہیلدی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو توپ چیز ہوں۔ اس لیے صرف سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ کیوں بھائی؟ جی ہیدچ بالکل یہی ریالٹی ہے، اور بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ساور کڑوی ریالٹی ہے، لیکن یہی ریالٹی ہے۔ عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے جنید بھائی؟ عالم جو ہے نا وہ چھوٹا ہے مفتی سے اوبویسلی۔ عالم جو ہے، عالم کا مطلب ہے کہ اس نے علم لے لیا ہے قرآن اور حدیث کا، تو وہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے، اسلام کے علم کی باتیں بتا سکتا ہے۔ لیکن مفتی جو ہے، مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی میٹر ہے تو جس کا آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو وہ قرآن اور حدیث میں سے نکال کر آپ کو فتویٰ دے سکتا ہے، ریٹن فتویٰ دے سکتا ہے کہ اسلام میں یہ اوتھینٹک بات ہے۔ تو مفتی از ابو، لیکن مفتی بننے کے لیے آپ کو پہلے عالم بننا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیشن کرانی پڑتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ سے، ان کے ساتھ مفتیوں کے ساتھ بیٹھ کر 2-3 سال ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر آپ مفتی بنتے ہو۔ اوبویسلی لرننگ ہی انسان کے لیے جو ہے نا، انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مرتے دم لرن کرتا ہے، اور جانور لرن نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے مبین، جانور جب پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے وہ سیکھا سکھایا آتا ہے۔ سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے وہ لرننگ کا ڈفرنس جو ہے نا، وہ انسان اور جانور کی پہچان ہے کہ جانور جو ہے نا وہ اس کی لرننگ نہیں ہوتی، انسان کی لرننگ رہتی ہے اینڈ آف لائف تک۔ تو جو ہے جانور کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں نا، جب گھوڑے کا بچہ پیدا ہو یا شیر کا بچہ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی پورا علم دے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر گھوڑے کے 1 دن کے بچے 2 دن کے بچے کو پانی پھینک دیں گے نا، وہ سوئم کر لے گا۔ انسان کے بچے کو سوئمنگ سیکھنی پڑے گی۔ جو ہے ہرن کا بچہ چھوٹا ہوگا، اس کو 1 دن بعد پتہ چلے گا کہ مجھے جو ہے نا فلاں کریچر سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، میں شکار ہو جاؤں گا۔ تو لیکن انسان کے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے، انسان کے بچے کو صرف ایک علم آتا ہے، 2 علم آتے ہیں پیدا وقت۔ ایک اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، اور دوسرا پتہ ہوتا ہے کہ رونا کیسے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے علاوہ سب سکھانا پڑتا ہے، اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، اس کو چلانا سکھانا پڑتا ہے، کرال کرنا، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ٹاٹ ٹو اسلام، ٹو انسان کے بچے کے لیے۔ تو وہ بچے کو آپ لے کر، تو وہ جو ایجوکیشن ہے وہ تھرو آؤٹ رہتی ہے، آل از لائف، اینڈ تک انسان وہی اعلیٰ انسان ہے جو اینڈ تک سیکھتا رہے۔ مومن کی نشانی یہی ہے کہ اس کا آج کا دن کل سے بہتر گزرے، آج کا دن کل سے بہتر رہے۔ اور بہتر کیسے ہوگا؟ obviously there has to be with learning، اور لرننگ ہوگی تو بہتر ہوگا، لرننگ نہیں ہوگی تو بہتر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کسی جانور نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی آج تک، کسی جانور نے کوئی ایسی پروڈکشن جو جانور جو پیدا ہوتا ہے، جو گھاس کھاتا ہے، بکری جو گھاس کھاتی ہے، مرتے دم تک وہ گھاس کھاتی ہے۔ لیکن انسان ایسی چیز ہے کہ وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ نیو انوینشن کرتا ہے، کوئی نئے اسپائسز ایڈ کرتا ہے، کوئی نئی چیزیں ایڈ کرتا ہے۔ ایک کھانے سے اس نے کتنے کھانے بنا دیے ہیں، اور وہ گرو کرتے جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے نا ابھی جہاز تک پہنچ گیا ہے، اس نے پلین انوینٹ کر لیا، فلائی کرتے جاتا ہے۔ جانور نے کوئی انوینشن نہیں کی، جانور نے کوئی نہیں کہا کہ میں گاڑی بنا لوں یا جہاز بنا لیں۔ وہ جانور شیر ہی ہے، ابھی تک وہ جنگل ویسے رہ رہا ہے۔ اس نے کبھی سوچا کہ میں گھر بنا لوں، کوئی محل بنا لوں، اس کی وہ چیز ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، نہ اس کی لرننگ ہے۔ اس کی لرننگ جو اللہ نے دے دی پیدا ہوتے وقت، وہ اسی لرننگ پر ہے۔ ہاں بتا، اس کو انسان کبھی سکھا دیتا ہے، سرکس میں لے آتا ہے نا تو انسان نئی چیزیں سکھاتا ہے اس کو، یہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی لرننگ نہیں ہے، کیونکہ سرکس کے شیر کو کچھ ٹرکس آ جائیں گے جو جنگل کے شیر کو نہیں آتے، لیکن وہ انسان سکھاتا ہے۔ لیکن وہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ انسان کے ہتھے جو چڑھ جاتی ہے نا، انسان اس کو جو انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں چیزیں ڈالتا ہے۔ لرننگ سے بات چل رہی تھی، تو لرننگ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف، جب تک زندہ رہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کیونکہ علم جو ہے، علم اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد رکھیں، علم اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت اسی کو ملے گی جس کو اللہ پسند کرے گا۔ تو پسند ہونے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، اور آپ علم لے سکو گے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جھٹکے میں علم پورا دے دیا تھا، کیونکہ جب بنایا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے سارے علوم دے دیے، اور وہی علوم چل رہے ہیں۔
انہی علوم میں سے میڈیسن نکلی ہے، انہی علوم میں سے کیمسٹری نکلی ہے، انہی علوم سے بایولوجی نکلی ہے، انہی سے ایروناٹیکل نکلی ہے، یو نیم اٹ. وہ علوم جو حضرت آدم لے کے آئے تھے وہ علوم پوری دنیا میں جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم پورا دے دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو وہ علم ہم لے کے چل رہے ہیں، اور وہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لے سکیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین مکمل کیا ہے، قرآن آیا تو قرآن کی تعلیم مکمل کی ہے، تو وہ نئی انجیکشن آئی ہے اوبیسلی سب پروفٹ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. تو اوبیسلی سارا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو جو علم لے گا وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے ایز لانگ ایز اس علم سے صحیح کام اٹھا رہا ہے. دیٹس واٹ اٹ از. شب معراج کے واقعے کے حوالے سے، جو کہ حضور کی معراج ہوئی اور پھر وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس پہ آیت بھی اتاری گئی، تو اس میں جو حضور کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو اس میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی جو نماز کا واقعہ ہے وہ ذرا بیان فرما دیں اگر آپ، کس نماز کے طرح واقعے، نماز. جی بالکل، بڑا ہی وہ اوبیسلی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں تو اللہ کو تو آپ نے اپنی ابد ہونے کا تحفہ دیا کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو اللہ نے جو واپسی جاتے وہ تحفہ دیا، وہ دیا نماز کا، کہ آپ کی امت، کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ میرا تو دیدار اور ملاقات آپ سے ہو گئی، میری امت آپ سے ملاقات کیسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے نماز دی اپنے نبی کو، کہ امت کو جا کے یہ نماز دو، یہ اس نماز کے ذریعے مجھ سے ملاقات کر پائیں گے. جب نماز پڑھیں گے تو یہ مجھ سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے، میرے ساتھ ہوں گے، مجھ سے بات کر سکیں گے، میں سنوں گا. تو نماز دراصل اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، ملاقات کا اللہ نے خود جو ایک طریقہ دیا ہے تو وہ ہے. تو 100 نمازیں اللہ نے بولی کہ 100 نمازیں جو نا پڑھیں گے آپ کے بندے. تو واپسی آتے آتے حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے بولا کہ میں جانتا ہوں یہ جو ہے نا ہماری قوم کے لوگ اور آپ کی قوم کے لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے میں اپنی قوم کے ساتھ رہ چکا ہوں. تو بڑی مشکل ہے کہ کیونکہ میں بھی ان کے لیے کوہ طور سے جب تختیوں کا احکامات لے کے آیا تھا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا تھا کرنے کے لیے. تو آپ بھی جو احکامات لے کے جا رہے ہیں عرش سے کوہ طور کے بجائے، بڑا مشکل ان کے لیے ہو جائے گا. تو آپ اس پہ نا کوئی نرمی کا مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. 100 نمازیں بڑے مشکل ہو جائیں گی پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑے مشکل ہو جائے گا، کچھ کمی کی جائے. تو کمی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی ڈسکاؤنٹ ہو گیا، آپ کو 50 کر لیں، آپ نے بولا ہے. پھر موسیٰ کے پاس پیش ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ 50 ہی بہت زیادہ ہیں، آپ کے امت کے لوگ جو ہے نہیں کر پائیں گے، کمزور ہوں گے اور دنیاوی معاملات میں پھنسے رہیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا. تو آپ جو ہے نا اور نرمی لیں. پھر واپس گئے، نرمی لی، پھر واپس آئے، ابھی بھی 25 کا معاملہ ہے، 25 سے پھر کم کرائیں، 20 کرتے کرتے آخری بار جب آئے ہیں تو 5ویں 6ٹھی بار تو بولے اب جو ہے نا 5 رہ گئی ہیں. تو موسیٰ نے بولا پھر اور بھی کم کرا لیں، یہ 5 بھی باری پڑیں گے ان پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں چکر لگا بیٹھا ہوں اور میں بڑی 5 میرے لیے ریزنیبل ہے، میں اب مجھے شرم آتی ہے اور کم کرانے میں. تو تب سے یہ 5 نمازیں فرض ہیں ہم پر. تو لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے پڑھیں گے تو 5، لیکن میں اجر ان کو پھر بھی 50 کا دوں گا، 10 ٹائم. سوری فرسٹ ٹائم 50 دی تھی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے وہ پڑھیں بے شک 5 ہی، اجر جو ہے ان کو 50 کا ہی ملے گا. پیدائشی نان مسلم ہے تو اللہ اس قیامت والے دن کیوں سزا دے گا؟ بڑا ہی زبردست کوسچن ہے جنید بھائی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیٹی بھی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی، میں ایک پی کے کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں پی کے کروں کسی لڑکی ٹکر جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نان مسلم ہی ہو، تو کیونکہ میں اس سے پھر ایٹ لیسٹ کوئی اپنے اللہ سے جواز دینے کے اسلام کی بات ضرور کروں. تو یا نان مسلم بندہ بھی ہو تو اس سے کوئی اسلام کی بات کریں کہ آپ کس ریلیجن پہ ہیں اور آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو نہیں جانتے تو کچھ پڑھیں. تو بات میری بیٹی بھی سن رہی تھی تو کہتی کہ اگر کوئی نان مسلم ہو، ایگزیکٹلی یہ سوال تھا اس کا کہ یہ اگر کوئی نان مسلم ہو کیا مطلب نہیں، کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. یہی معاملہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں شاید بہت مشکل ہے کہ کوئی نان مسلم ہو اور اسے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. اب تو کیونکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے اگر جیسے اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو رسپانسبلٹی آتی ہے اس کے اوپر کہ اس کی تحقیق کرے کہ اسلام کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت پہ پیدا کرنے کا مطلب ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے. جب مسلمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے
اس کے سراؤنڈنگ کے وجہ سے وہ دوسرے ریلیجن میں آتا ہے. لیکن جب وہ اسلام کے بارے میں سنتا ہے تو ریورٹ ہونے کی اندر سے خواہش آتی ہے, مطلب واپس جانے کی خواہش آتی ہے, تو اس نے اس خواہش کو دبا کے رکھا ہوتا ہے. جیسے وہ اسلام کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے اندر سے ضرور کوئی چیز اٹھتی ہے کہ میں اس کو جانوں. اگر وہ اگنور کرتا ہے, نہیں جانتا, تو وہ رسپانسبل ہے. لیکن آپ کا سوال ہے اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا, فار ایگزامپل کوئی ایسے جنگل میں رہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا, تو پھر اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے تو توقع کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نرمی کا معاملہ اختیار کریں گے, کیونکہ وہ واقعی ایک ایسا ہے. لیکن آج کے دور بڑا مشکل ہے ود دس میڈیا نیوز اینڈ آل دیٹ کہ ایسا کوئی بندہ بچا ہوگا. تو دیٹس وٹ وی تھنک ایز این عالم کہ آج کے دور میں مشکل ہے. لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ تو اوبیسلی رحیم ہے, کریم ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے ظلم نہیں کریں گے. قرآن سیدھا کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو فطرت پیدا کی ہے. جب فطرت پیدا کی ہے تو انسان کی جو اندر سے آواز ہوتی ہے وہ فطرت کی طرف ہی جاتی ہے, لیکن دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ہم اس کو دبائی جاتے ہیں, تو وہ نفس کا معاملہ آ جاتا ہے. فطرت سے کیا مراد ہے, کیونکہ میں بتا انسان فطرت پیدا ہوتا ہے, تو بڑا اچھا سوال ہے. فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے وہ فطرت پہ ہے. جہاز بنایا گیا اڑنے کے لیے, اس کی فطرت میں اڑنا ہے. پرندہ بنایا گیا اڑنے کے لیے, اس کی فطرت میں اڑنا ہے. اب چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کی فطرت میں رونا ہے, روتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو فطری طور پر انسان جو بنا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے. تو اللہ کی بات تبھی کرے گا جب وہ مسلمان ہوگا. تو اس لیے فطرت پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ بنانے کا بننے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو فطرت میں اس کی تو اللہ کی بات کرنا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ اپنے نفس کے ہاتھوں آ کر, دنیاوی چیزوں کے ہاتھوں آ کر اس چیزوں کو لے کر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے ہٹ کر دنیا کمانے نکلتے ہیں, تو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب فطرت پہ آتے ہیں تو فطرت تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہی ہے. تو فطرت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے بنایا, میڈ فار واٹ پرپز, یعنی کہ پرپز کیا ہے؟ the purpose of creation of insan and jinn is only to worship Allah Ta'ala. That's in Quran as well. So I hope that answers your question.